امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام نے کہا سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط خوش آئند ہیں۔ معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ آخرکار یہ ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ تینوں ممالک کی عظیم قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک بڑا جرأتمندانہ اور اہم پہلا قدم ہے۔ مکہ دفاعی معاہدے کے مطابق ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے 7 اگست کو مکہ میں دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے ایکس پر بیان میں کہا، مکہ دفاعی معاہدے پر امریکی صدر کی تعاون کو سراہتا ہوں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی خطے کی سلامتی میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اپنے ممالک اور پورے خطے کے دفاع کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جرأتمندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہتا ہوں۔ ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے میں مدد دی۔ امریکی صدر نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا۔ پائیدار امن عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ خطے میں امن اور استحکام ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ بلوچستان سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلی زائق اور قاغلی کے درمیان دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، 3 زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت مشتاق احمد عرف کوہیار کے نام سے ہوئی، جبکہ دہشت گردوں سے ایمونیشن، میگزین، دستی بم اور IED سامان برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، ڈھوک کھبا اور صادق آباد میں پانی گھروں میں داخل، شہریوں کا سامان خراب ہو گیا۔ کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ نالہ لئی اور کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فیٹ تک ریکارڈ کی گئی۔ گولڑھا میں سب سے زیادہ 145 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، بوکھرا میں 132، پیر ودھائی میں 105 اور گوال منڈی میں 77 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گجرات، سیالکوٹ، جہلم، شکرگڑھ اور گرد و نواح میں بادل کھل کر برسے، سوابی میں طوفانی بارش ہوئی، برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ PTMA کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیار، جہلم، چکوال، تلہ گنگ، اٹک میں بادل برسیں گے۔ سیالکوٹ، ناروال، گجرات، گوجرانوالا اور حافظ آباد میں بارش متوقع ہے۔ لاہور، قصور، اکاڑا، شیخوپورہ، خوشاب اور میاں والی میں بارش کا امکان ہے۔ مونسون بارشوں کا چھٹا سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب، 42 نکاتی ایجنڈا جاری۔ آئل اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد میں آبی قلت سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل۔ پانی کی دوبارہ قابل استعمال بنانے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل۔ مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی قومی اسمبلی کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس 4 بجے طلب کر لیا۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں 29ویں سیشن کے ایجنڈے پر مشاورت ہوگی۔ محسن نقوی کی وزارت داخلہ کے اداروں کو 2 سالہ ٹرانسفارمیشن پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کا اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ کا اداروں کو باہمی تعاون اور رابطہ مزید مضبوط بنانے کا حکم۔ کہا، وزارت داخلہ کا کام دیگر وزارتوں سے مختلف اور غیر معمولی ہے۔ نئی اداروں اور بشمول لینڈ رپورٹ اتھارٹی کو مکمل سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ تمام اداروں کو درکار وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ ادارے ڈیٹا اور سائبر سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائیں۔ عوام کو بہترین سہولیات اور معیاری خدمات فراہم کی جائیں۔ ادارے خود مختار اور بااختیار ہوں۔ ہر معاملہ وزارت کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ طلال چودھری نے کہا، وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے سوچ بدلی۔ تمام اداروں کو ٹارگٹ بیسڈ اور نتیجہ خیز انداز میں کام کرنا ہوگا۔ سسٹم نہیں، ملک سنبھالنے والے ناکام ہو گئے۔ حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے تو پھر ہم پر مسلط کیوں ہے؟ دھرنا عوام کے لیے دیا، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے کی شرکا سے خطاب۔ کہا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی ہے۔ IMF کی غلامی کا طوق حکمرانوں نے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ لوگوں کو مہنگائی کی آگ میں جلانا ظلم ہے۔ جماعت اسلامی مڈل کلاس طبقے کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔
آبنۂ ہرمز کی بندش عالمی سطح پر سنگین تشویش کا باعث ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا بیان، کہا ابھی گزرگاہ عالمی تجارت خصوصاً تیل اور توانائی کے وسائل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آبنۂ ہرمز کو جلد از جلد دوبارہ کھولنا انتہائی ضروری ہے۔ ترکیہ عالمی سطح پر تیل کی بلا تعطل فراہمی کی حمایت کرتا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ فوجی اور سیاسی دونوں محاذوں پر جیتی۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونا ہماری فتح ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کا بیان، کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف بری طرح ناکام ہوئے، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے مقاصد کا دفاع کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ملکی مفاد میں معاہدہ کیا۔ امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور سپریم لیڈر کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ اسرائیل عالمی طاقتوں کی حمایت سے خطے میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ ایران نے 60 روزہ مفاہمتی معاہدے کو جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانی سخت گیر رہنماؤں نے معاہدے کو وقت حاصل کرنے کی امریکی کوشش سمجھا، جبکہ ایرانی قیادت کا ماننا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نئے حملوں کے لیے وقت حاصل کر رہی ہے۔ تہران نے یمن، عراق اور لبنان میں اپنے اتحادی مسلح گروہوں کے ساتھ رابطہ اور تعاون بڑھایا۔ ایران کے پاس اب بھی خطے میں امریکی مفادات اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ فوجی قیادت میں بروقت تقرریوں نے دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کے سیکریٹری محسن رضائی کا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو خط، کہا 6 اعلیٰ فوجی کمانڈروں کی تقرریاں بروقت اور دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ تقرریوں سے دشمن کو پیغام کیا کہ ایران اپنی پالیسیز برقرار رکھے گا، ملکی دفاع کے حوالے سے اصولی مواقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نئی فوجی قیادت کسی بھی ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دے گی، ملکی دفاعی صلاحیت کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق رابطہ عراقی کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی کے ذریعے کرائی گئی، جبکہ بارزانی نے امریکی پیغام پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی کو پہنچایا۔ خفیہ ٹیلی فونک رابطے میں احمد وحیدی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایران نے عراق میں امریکی حکام سے ملاقات کی تجویز اسرائیلی حملے کے پیش نظر مسترد کی۔ اسرائیل کی جانب سے امریکی منصوبہ مسترد کرنے پر اسلامی ممالک کی مذمت۔ غزہ کی صورتحال پر پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا مشترکہ مذمتی بیان جاری۔ امریکہ سے منصوبے اور روڈ میپ پر عمل درآمد یقینی بنوانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ رکاوٹ اور تاخیر کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد میں تاخیر سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اسرائیل امن کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔